اور کہتے ہیں، اور وہ بات یہ کہتے ہیں مزہ اس آدمی کو آیا دنیا کی زندگی میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی، عالم برزخ میں بھی کامیابی۔ میرے دوستو، میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ کو وہ چند چیزیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کو مزہ آ گیا، آدمی کو اس وقت مزہ آیا کہ جب اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا۔ ایمان جس آدمی کا مکمل ہوگا، ایمان جس آدمی کا درست ہوگا، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی نے مزہ پا لیا۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذاق طعم الایمان رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا۔ فرمایا کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایمان کا مزہ اس شخص نے پا لیا۔ آج کے جلسے میں بے شمار لوگ، ہزاروں کی تعداد میں لوگ نیپال اور ہندوستان مکس بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے فرمایا کہ اس شخص نے ایمان کی حلاوت کو، ایمان کے مزے کو پا لیا، یعنی کہ آج کے جلسے کے اندر اس شخص نے ایمان کے مزے کو پا لیا کہ جس نے اپنے رب کو رب کی حیثیت سے، پالنہار ہونے کی حیثیت سے تسلیم کر لیا۔ میں کہتا ہوں آج عہد کر لو کہ میرا مالک، میرا رازق، میرا اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ موت کا دینے والا، زندگی کا دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اگر آپ کے دل کے اندر ایک اللہ کی اہمیت آ جائے گی، خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نیک عمل کرنے سے یا اللہ کے بتائے صراط مستقیم سے روک نہیں سکتا۔ نمبر 2 پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، اور جس نے اسلام کو دین کے اعتبار سے جان لیا، دین اسلام کو دین کے اعتبار سے جان لیا۔ اگر آپ کے دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ اسلام سب سے بہتر مذہب ہے اور آپ نے اسلام کے اوپر عمل کر لیا، خدا کی قسم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہونے کی حیثیت سے جس نے تسلیم کر لیا کہ آپ کے کلمے کو ہم پڑھتے ہیں، آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آپ کی بات کو مانے بغیر انسان جنت کے اندر جا نہیں سکتا۔ مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، آپ کو نبی ہونے کی حیثیت سے جس نے مان لیا، اللہ نے اس کو کامیاب کر دیا۔ رب کو جس نے مان لیا، اللہ نے اس کو کامیاب کر دیا۔ جس نے اسلام کو مان لیا، اس کو اللہ نے کامیاب کر دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ان تینوں کی تینوں چیزوں کو یاد رکھنا، اور پھر اس کے بعد میں ایک چیز اور ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں اللہ کے نبی نے میرے کندھے کو پکڑ لیا۔ دیکھو میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے کے اوپر ہاتھ کو رکھ دیا، اور کندھے کو پکڑنے کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اے عبداللہ اس دنیا کے اندر اس طریقے سے رہو، اس دنیا کے اندر اس طریقے سے رہو کہ جس طریقے سے ایک مسافر یا ایک راہگیر رہا کرتا ہے۔ دیکھو کھیتی باڑی سے دل لگانے والوں، بیوی سے دل لگانے والوں، بچوں سے پیار کرنے والوں، زمین سے پیار کرنے والوں، اس دنیا کے اندر سب کچھ یہی رہ جائے گا۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں مسافر کی طرح رہو، اس دنیا میں ایک راہ چلنے والے کی طریقے سے رہو۔ میرے دوستو، میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے۔ عن عبداللہ ابن عمر عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها
كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة رواه مشکات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا فرما رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، جیسے ایئرپورٹ پر پہلے تم سے ٹکٹ پاسپورٹ مانگا جاتا، ٹرین میں جیسے آپ سے پہلے ٹکٹ پوچھا جاتا، قبر کے اندر جیسے ہی آپ سے جاتے کے ساتھ میں آپ سے 3 سوال کیے جاتے، بالکل اسی طریقے سے یہ تو دنیا کا سسٹم ہے، یہ تو بھارت کی گورنمنٹ کا بنایا ہوا طریقہ ہے، لیکن اللہ کا بھی کوئی طریقہ ہے. اللہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھا ہوگا، عدل کی کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہوگا، ایک دن کی مدت 50,000 سال کی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تمام کے تمام پیسے والے، تمام کے تمام مولوی لوگ، تمام کے تمام نیتا لوگ، تمام کے تمام کھیتی باڑی کرنے والے لوگ، تمام کی تمام مائیں اور بہنیں کھڑی ہوں گی. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اگر کوئی چیز پوچھی جائے گی، سب سے پہلے قیامت کے دن اگر کوئی سوال کیا جائے گا، کلمہ پڑھنے والوں سے سوال کیا جائے گا. جو لوگ کلمہ نہیں پڑھتے، جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے، ان لوگوں سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا. وہ لوگ تو ڈائریکٹ آگ کے اندر جائیں گے، ان کے بارے میں تو کچھ سوچنے کا ہی نہیں. لیکن میرے پیارے بھائیوں، اے جلسے کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں، آپ لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، ایمان والوں سے پہلا سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ دنیا کے اندر تم نے کتنی نمازوں کو پڑھا تھا. سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا. میرے نوجوان دوستوں، تمہارے اندر دوڑنے کی طاقت ہے. میرے نوجوان دوستوں، تمہارے اندر پانی میں تیرنے کی طاقت ہے، سوئمنگ کرنے کی طاقت ہے. میرے نوجوان ساتھیوں، تمہارے اندر گاڑی چلانے کی طاقت ہے. پیسہ کمانے کے لیے تمہارے اندر بہت زیادہ سوچ ہے، لیکن میرے نوجوانوں، تھوڑی سی طاقت تمہارے اندر، تھوڑا سا شوق تمہارے اندر، تھوڑی سی فکر تمہارے اندر، 5 مرتبہ نماز کو قائم کرنے کی بھی اگر ہو جائے تو اللہ کی محبتیں آپ کو مل جائیں گی، اللہ کی رضا آپ کو مل جائے گی. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کیا جائے گا. آپ فرماتے ہیں پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا. نبی اکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا. آج آپ لوگ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کہ کیا آپ نماز کے پابند ہو؟ اگر آپ پوچھو گے اپنے آپ سے تو آپ کے دل سے ایک جواب آئے گا، جیسے ہمارا ہندو دوست نماز نہیں پڑھتا ویسے ہم بھی نہیں نماز پڑھتے. بولو، جیسے وہ اذان کی آواز کو سن کر گاؤں میں، چوک پر، کھیت پر، روڈ پر بزی رہتا ہے، اذان سنتا ہے پر وہ اپنے کام میں بزی رہتا ہے، اسی طریقے سے ایک وہ آدمی جس کی ختنہ ہے، ایک وہ جوان جس کا نام اسلامی ہے، ایک وہ لڑکا کہ جو اپنے آپ کو قرآن سے جوڑتا ہے، وہ بھی اس کی طریقے سے نماز پڑھنے کے لیے اذان سن کر مسجد میں نہیں آتا. بولو، کیا یہ سچ نہیں؟ لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةِ. ہر چیز کے لیے ایک علامت ہوتی ہے اور ایمان کی علامت نماز ہے. ایمان کی علامت نماز ہے. ایک طرف سکھ، ایک طرف مسلمان نوجوان لڑکا، دونوں کو کھڑا کر دو. فرمایا دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں، اور اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ نماز. اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز. نماز الصلاۃ عماد الدین. اگر آپ دین کو سب سے اچھا سمجھتے ہو نوجوانوں تو آج وعدہ کرنا پڑے گا مجھ سے، نماز دین کا ستون ہے.
دین کا کھمبا ہے، کھمبا۔ فمن اقامها اقام الدین، جس نے اس کو قائم کیا تو اس نے دین کو قائم کیا۔ اللہ اکبر۔ اور ومن ہدمها ہدم الدین، جس نے اس کو ڈھا دیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا تو اس نے دین کو ڈھا دیا۔ ایک طرف آپ کہتے ہو کہ اسلام سب سے اچھا، دوسری طرف اسلام کی باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ ہاں، ایک طرف آپ کہتے ہو قرآن سب سے اچھا، اور دوسری طرف آپ اسی کتاب کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، ایک اللہ کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکاتے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آج قبرستانوں کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کرنے کو سوچو۔ روزی روزی دولت میں ہم آگے بڑھ جائیں، پراپرٹی میں ہم آگے بڑھ جائیں، ہمارا ایک کٹا نہیں 1000 کٹا کیسے ہو؟ سوچو تو صحیح کہ مرنے کے بعد ساتھ میں لے کر کیا جاؤ گے؟ روزی روزی روزی۔ میرے پیارے بھائیوں، روزی کو تو آپ مانتے ہو، اللہ تمہیں روزی دیتا ہے، تم روزی کو مانتے ہو، اللہ تمہیں روزی دیتا ہے، اللہ تمہیں زمین سے مکئی بھی دیتا ہے، اللہ تمہیں زمین سے دھان بھی دیتا ہے، اللہ آپ کو زمین سے سبزی بھی دیتا ہے، گیہوں بھی دیتا ہے، بہت روزی دیتا ہے، لیکن روزی وہ تمہیں دے دیتا ہے، لیکن تم روزی کو لے لیتے ہو، لیکن افسوس تم رزاق یعنی کہ روزی دینے والے کو بھول جاتے ہو۔ شاعر کہتا ہے خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں۔ میرے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے، اللہ کیسے راضی ہو، اللہ کیسے راضی ہو۔ میرے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، صحابہ نے نماز کو کیسے قائم کیا؟ فرمایا نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں، کسی بھی حالت میں نماز کو نہ چھوڑ دینا، نماز تمہارے لیے، نماز تمہارے لیے قیامت کے دن نور بن کر آئے گی، نماز تمہارے لیے قیامت کے دن نور بن کر آئے گی، چمکدار چیز تمہارے لیے بن کر آئے گی۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کبھی نماز کو چھوڑا؟ نہیں چھوڑا۔ دیکھو، ایک ایسا نام میں آپ کو بتاؤں، ذی الحجہ، یعنی کہ 23 ذی الحجہ کی بات ہے، یعنی کہ اللہ 23 ہجری ذی الحجہ کا مہینہ تھا اور 23ویں ہجری تھی۔ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے گئے، پڑھاتے تو تھے ہی، لیکن ایک دن یعنی کہ 23ویں ہجری میں ذی الحجہ کے مہینے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی مصلی پر گئے، صفیں بن چکی تھیں، صفیں بن چکی تھیں، صفوں کے اندر صحابہ کھڑے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں عمر فاروق مصلی پر گئے اور جیسے ہی نماز کو پڑھانے کا عزم کیا، جیسے ہی نماز کو پڑھانے کا عزم کیا، فوراً صفوں کو چیرتا ہوا چادر کو اوڑھ کر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا ایک مجوسی غلام جس کا نام ابو لولو تھا، ایک لوہے کا دھاردار زہر کا بجھا ہوا خنجر لے کر آیا اور فجر کی نماز کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو مار دیا۔ اتنی زور سے مارا، اتنی زور سے مارا، دونوں طرف اس کے دھار تھی، زہر کے اندر وہ خنجر بجھا ہوا تھا۔ ایسا وار کیا، ایسا وار کیا
کہ عمر فاروق ہر بار کو برداشت کرتے رہے، لیکن ایک بار اس اسلام کے دشمن نے عمر فاروق کے زیر ناف پر کر دیا، اتنا کاری ضرب لگا، اتنا کاری ضرب لگا کہ وہ اس کی تاب نہ لا سکے۔ عمر فاروق زمین پر گر گئے، زمین پر دھڑام سے گر گئے، زمین کے اوپر ٹیکا لگائے رہے، اور ٹیکا لگائے لگائے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیک لگائے رہے، اور حضرت کلیب بن ابو الکبیر اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کی طرف کر دیا، انہوں نے نماز کو پڑھایا۔ پھر اس کے بعد میں یعنی کہ عمر فاروق جیسے ہی زمین پر گرے تو ابو لولو کے سامنے ایک آدمی، ایک صحابی اور آ گئے، حضرت کلیب بن ابو الکبیر اللیثی۔ اس اسلام کے دشمن نے مسجد کی صف کے اندر وہی خنجر کلیب بن ابو الکبیر اللیثی کے بھی مار دیا، اور ان کا بھی وہیں پر انتقال ہو گیا۔ ابو لولو نے انہیں بھی حالت نماز میں جو خنجر مارا، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت امیر المؤمنین زمین کے اوپر تھے، کہاں؟ مسجد کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد میں اسی حالت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا گہرا خنجر مارا، درد سے کربلاتے ہوئے انہوں نے کہا کیا صفوں کے اندر عبد الرحمن بن عوف ہیں، عبد الرحمن ہیں تو وہ مصلی پر آئیں اور وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عبد الرحمن نماز کے اندر تھے، مصلی کے اوپر آئے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز کو پڑھا دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ختم ہونے تک جس کے تس زمین کے اوپر ہی ٹکے رہے۔ اس کے بعد میں گھر اٹھا کر ان کو لایا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے فرمایا انی اريد ان اعهد الیک، میں تمہیں ایک ذمہ داری دینا چاہتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بولے فکر مند ہو کر کہنے لگے کہ آپ مجھے خلافت قبول کرنے کا تو مشورہ نہ دیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان حضرت عمر فاروق بولے نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ اب اس کے بعد میں امیر المؤمنین نے فرمایا کہ جاؤ حضرت علی کو بلا لاؤ، حضرت عثمان کو بلا لاؤ، حضرت سعد بن ابی وقاص کو بلا لاؤ، اور اگر ابو طلحہ بھی آ جائے تو ٹھیک ہے۔ یہ لوگ آ گئے، اور آنے کے بعد میں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو تم لوگوں میں سے اگر کوئی خلیفہ بن جائے، مسلمانوں کی ذمہ داری کو سنبھال لے، تو دیکھو میری تو اللہ کی طرف روانگی ہے۔ میں تمہیں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر تم میں سے کوئی مسلمانوں کا ذمہ دار بن جائے تو اپنے خاندان کے افراد کو معتبر نہ سمجھے، دوسرے لوگوں کو حقیر نہ سمجھے، اپنے خاندان کو دوسرے لوگوں کے اوپر ترجیح نہ دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے پیارے بزرگوں، کہنے کا مطلب یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے اندر خنجر مار دیا گیا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو تو پیارے ہو گئے، اللہ کی طرف تو چلے گئے۔ میرے دوستوں، کرسی پیچھے کھینچو، میرے عزیز ساتھیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام کی تمام چیزوں کو برداشت تو کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد میں ان تمام کی تمام حالات کو دیکھتے رہے۔ اللہ رب العزت کو پیارے ہو گئے۔ ہم آپ کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتے ہیں، نماز کی حالت میں خنجر مارا گیا، کیا عالم ہوگا، کیا حالت ہوگی؟ میرے عزیز ساتھیوں، اسی طریقے سے ایک مثال نہیں بے شمار مثالیں ہیں۔ نماز انہوں نے بارش کی حالت میں بھی ادا کی، نماز کے اندر ان کی جانیں بھی گئیں، نماز کے اندر ان کے اوپر وار بھی کیے گئے، نماز کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوجڑی بھی ڈالی گئی، لیکن کیا انہوں نے کبھی نماز کو چھوڑا؟ کسی بھی حالت میں انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ میرے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، ہم
ہم اب آپ سے ایک آخری بات اور کہنا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اپنی امت کو کیا بات کہی ہے, آپ کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت باتیں کہی, بہت باتیں کہی, پورا کا پورا قرآن آپ نے پہنچایا, ہر بات کو آپ نے ادا کر دیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے, جب آپ کے پیروں کے اوپر سوجن آ گئی, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلاوا آنے والا تھا, اس موقع پر نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھ لیا کہ اب میں اپنی بیماری سے جابر نہ ہو سکوں گا, اب میری طبیعت ٹھیک نہ ہو سکے گی, قرآن کا بھی نزول مکمل ہو چکا ہے, اللہ کی طرف سے بھی اشارے ہو چکے ہیں, اس موقع پر حضرت عمر پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا. صحابہ آئے, صحابہ کی آنکھوں سے آنسو تھے, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہے. اس موقع پر میرے دوستوں صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, ارے روتے کیوں ہو, بلغنی انکم تخافون من موت نبیکم هل خلف نبی قبلی فی من بعث اللہ فاخلد فیکم, ارے روتے کیوں ہو, کیا کوئی دنیا کے اندر ہمیشہ رہا جو میں دنیا کے اندر ہمیشہ رہوں, روتے کیوں ہو, رونے کی کیا بات ہے. صحابہ اور روئے, صحابہ کو نبی کے جانے سے موت سے انکار نہیں تھا, وہ جانتے تھے کہ یہ وقت تو سب کے اوپر آنا ہے, لیکن ایک عشق تھا, ایک محبت تھی, نبی کی جدائی کو دیکھ نہیں پا رہے تھے. مسلمانوں ہمیں بھی غور کرنا چاہیے, نبی دنیا میں ہم ہمیشہ نہیں رہتے, کوئی بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہتا, ہم اور آپ کیا دنیا میں ہمیشہ رہیں گے, ہمیں بھی ایک دن جانا ہے. اے لوگوں, تم خود دین کی باتوں پر عمل نہیں کرتے, تم لوگوں کو کیا دین کی دعوت دے پاؤ گے. مسلمانوں تم خود اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان نہیں بناتے, تم دوسروں کو اچھا مسلمان کیسے بنا پاؤ گے. مسلمانوں تم خود قرآن کی تلاوت نہیں کرتے, آپ دوسرے کو کیسے قرآن دے پاؤ گے. میرے دوستوں آج ضرورت ہے ہم اپنے اندر ایک تبدیلی کو لے کر آئیں, اپنے اندر ایک سدھار کو لے کر آئیں, اپنے آپ کو ہمیشہ پاک رکھیں, اپنے آپ کو کہیں پر بھی ہو مسجد سے جوڑ کر رکھیں, اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ کر رکھیں, اپنے آپ کو اللہ کا خالص بندہ بنا کر رکھیں, اپنے آپ کو شرک اور بدعت سے بچا کر رکھیں, اپنے آپ کو ماں باپ کے لیے چہیتا بیٹا بنا لیں, چہیتا بچہ بنا لیں, اپنے آپ کو دین کا دائی اور دین کا سپاہی بنا لیں, تبھی جنت کے اندر جگہ مل پائے گی. آپ سب یہ کر رہا تھا نبی اکرم محمد محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اب اپنے گھر کے اندر موجود تھے, اور گھر کے اندر طبیعت بہت زیادہ جب خراب ہو گئی, جب آپ کا کھانا بھی بند ہو گیا, کبھی منہ میں کچھ پانی چلا گیا, کبھی تھوڑا سا ہوش آیا,